یہ ہے وہ ایمان، اتحاد اور تنظیم جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، پاکستان چل رہا ہے اور اس کی بقا بھی اسی پر منحصر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کا تذکرہ نہ کریں، کہ کشمیر جو جنت ہے، اور جنت کبھی کسی کافر کو نہیں ملا کرتی، لیکن آج ان بدبختوں نے ایک لمبا عرصہ گزرا کہ اس جنت کو دوزخ بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ کشمیری نہتے مسلمانوں پر انسانی تاریخ کے بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک کشمیر ہے جس کی تاریخ بڑی روحانیت سے بھری ہوئی ہے، جہاں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے محدث اسلام پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ ہمیشہ جس کی دین کے ساتھ محبت رہی ہے، اس کے رہنے والوں کو اسلام سے محبت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور تحریک آزادی کشمیر کیسے بہادر ماؤں نے وہ لال جنے ہیں، سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں، دشمن ہندو دبانے کے لیے 7-8 لاکھ کی فوج ان نہتے مسلمانوں پر دن رات گولیاں برساتی ہے، لیکن وہ آج بھی سینے تان کے کھڑے ہیں، مائیں اپنے جوانوں کو بھیج رہی ہیں۔ وہ مسلمان کشمیری، گزشتہ دنوں بڑی زیادتی ہوگی اگر ذکر نہ کیا جائے سید علی گیلانی مرحوم کا۔ 92 سال کی عمر میں وہ مرد مجاہد اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوتا ہے کہ پاکستان کے پرچم میں انہیں لپیٹ کے اس زمین کے حوالے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور ایسا ظلم کہ آخری عمر کا سارا زمانہ کم و بیش 12 سال نظر بندی میں گزرا ہے۔ جرم کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں اس ضعیف العمر مجاہد اسلام کو، مجاہد آزادی کو، مجاہد حریت کو ظلم؟ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والا ہے۔ جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ گیا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، اسلام سے محبت، اور اپنی گفتگو میں وہ علل اعلان یہ کہہ چکے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اسلام کی بنیاد پر، کیونکہ اسلام بنا ہے، پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر چونکہ پاکستان بنا ہے، تو پھر کسی سچے مسلمان کے لیے مشرق حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے صلح کر لینا کیسے ممکن ہے؟ جس انسان کے دل میں یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ ان کی زندگی پڑھیے نا گیلانی مرحوم کی، اشداء علی الکفار، بڑھاپا، کمزوری، بیماری، نہتے، ظلم سہ کے دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، آپس میں نرم دل۔ کیوں؟ اسلام اور کلمے کے رشتے کی بنیاد پر۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قربانیاں قبول فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور یہ جذبہ حریت ہر مسلمان کو نصیب فرمائیں۔ یہ اللہ کی بڑی عطا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے اس مسلمان پر کہ جس مسلمان کے اندر یہ غیرت، یہ حمیت موجود ہو۔ اصل دولت یہی ہے، دنیا کی دولت تو دھوکہ ہے، متاع غرور ہے۔ اصل متاع یہی آزادی اور حریت کا جذبہ ہے کہ جس سر نے ابھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے نبی کی سنت کے مطابق، یہ سر دشمن خدا اور رسول کے سامنے کیوں جھکے؟ کیسے برداشت کر لے دشمن کی حکومت کو، مشرک کی غلامی کو؟ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ صحابہ کرام اہل بیت سے لے کر آج تک یہ قربانیاں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں۔ یہ ایک مرد مجاہد حضرت گیلانی مرحوم، یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، یہ ایک اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن نشان ہے کہ جو آج تمام کشمیری مسلمانوں کو، تمام پاکستانی مسلمانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دے کر گئے۔ 92 سال کی عمر، جد و جہد آزادی، سال ہر سال جنگ، جیل کے اندر گزری ہوئی راتیں اور دن، شب و روز، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ کسی ایک گولی خاتمہ کر سکتی تھی لیکن ہمت نہیں ہاری۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو پھر عرض کروں گا، دل میں اگر ایمان ہے تو نہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، نہ اپنے وطن پاکستان پر، وطن کے اوپر کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، اور نہ کبھی دشمن کی غلامی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ تاریخ ہمیں میڈیا نہیں بتائے گا، میڈیا ہمیں کچھ اور دکھائے گا، جو دکھائے گا ہم وہی دیکھتے ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کو، ان سارے بکھرے ہوئے عنوانات کو اگر میں آخر میں سمیٹنا چاہوں تو حفیظ جلندری، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں، خون کے چراغ کے عنوان سے، کہ سب کچھ بیان کر گئے۔ اے رفیقو سرفروشو سنتے جاؤ ایک بات۔ یہ رفیق سرفروش کون ہیں؟ یہ کشمیر کے مجاہدین، یہ مسلمان، یہ افغانستان کے طالبان شہداء مجاہدین سے لے کر صحابہ اہل بیت تک۔ اے رفیقو سرفروشو سنتے جاؤ ایک بات، ہم بھی زندہ تھے کبھی، ہم کو بھی پیاری تھی حیات، تھا پر پرواز بھی اپنا کبھی افلاک پر، آج ہم قبروں میں ہیں سوئے ہیں فرش خاک پر، مار کا آراؤ ہاں آگے بڑھو بڑھتے چلو۔ کیا بات ہے، مار کا آراؤ ہاں آگے بڑھو بڑھتے چلو، غاصبوں پر تند شیروں کی طرح چڑھتے چلو، اشداء علی الکفار۔ اب تمہارے ہاتھ اس آغاز کا انجام ہے، بڑا اہم کلام۔ اب تمہارے ہاتھ اس آغاز کا انجام۔ آغاز کب ہوا؟ آغاز تب ہوا جب اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آغاز تب ہوا جب اللہ نے خاتم النبیین کا تاج حضور کے سر مبارک پہ رکھا۔ آغاز تب ہوا جب حضور نے خندق کے میدان میں امت کے دفاع کے لیے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں۔ آغاز تب ہوا جب اسلامی ریاست مدینہ کی طرح اسلام کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ آغاز تب ہوا جب پہلے کشمیری مسلمان نے اپنا خون زمین کے سپرد کیا۔ اب تمہارے ہاتھ اس آغاز کا انجام ہے، ہم یہاں کام آ گئے، آگے تمہارا کام ہے۔ علی گیلانی چلے گئے، ہم یہاں کام آ گئے، اب آگے تمہارا کام ہے۔ لالا رو یہ تربتیں، یہ سینہ ہائے داغ داغ، ہم نے اپنے خون سے روشن کیے ہیں یہ چراغ، سرفروشو ان چراغوں سے ضیاء لیتے ہوئے۔ واہ، سرفروشو ان چراغوں سے ضیاء لیتے ہوئے۔ چراغ کون؟ اسلامی تاریخ کے عظیم سب مجاہدین، سب علماء، سب صحابہ، سب اہل بیت، سب مجاہدین پاکستان، سب مجاہدین افغانستان، سب مجاہدین کشمیر، یہ چراغ ہیں، ان سے ضیاء لیتے ہوئے۔ سرفروشو ان چراغوں سے ضیاء لیتے ہوئے، آگے اور آگے بڑھو نام خدا لیتے ہوئے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاة